جناب ابو طالب، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو جب دفن کیے تو اس وقت رسول نے ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اسی لیے ابو طالب معاذ اللہ میں تو اتنا بڑا جملہ بول ہی نہیں سکتا کہ اسی لیے جناب ابو طالب کے ایمان پہ لوگوں کو شک ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی گئی. اور ریئلی ہسٹری سے نماز جنازہ کوئی پروف کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے، جناب ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی نہیں گئی، رسول نے نہیں پڑھائی. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ نہیں پڑھائی گئی، ہم بھی ایکسپٹ کرتے، ہسٹری میں نہیں ہے. میں نے بڑی تیزی سے میں مکے کے لاسٹ سٹیج پہ آ گیا، آخری حصہ. میں تو چاہتا تھا کہ اور آگے جاؤں، پورا مکے پہ 10 مجلسیں ہو سکتے. تو ہسٹری میں نہیں ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. جب یہ سوال کیا گیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا، اچھا یہ بول رہے آپ ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، 3 مہینے پہلے بی بی خدیجہ کا شہادت ہوئی، خدیجہ کی نماز بھی نہیں پڑھائی گئی. اب کوئی خدیجہ پہ شک کرے گا؟ خدیجہ پہ شک کرو گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. خدیجہ کی بھی نماز نہیں پڑھائی، ہسٹری میں نہیں ہے کہ رسول نے اپنی بیوی خدیجہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اپنی نماز تو پڑھتے تھے، واجب نماز تو پڑھتے تھے، رسول واجب نہیں ہوئی تھی لیکن نماز تو پڑھتے تھے. لیکن خدیجہ کی نماز نہیں پڑھائی، نہ ابو طالب کی. کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا. مکے میں مدینے میں آیا نماز جنازہ کا حکم، مکے میں نہیں آیا. عزیزو، ابو طالب کی نماز نہیں پڑھائی، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں پڑھائی ہم بھی ایکسپٹ کرتے. لیکن جب واجب ہو گئی تھی، حکم آ گیا تھا، تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ارے کیا سمجھے آپ؟ جب حکم آ گیا تھا رسول کا، جو تم کہاں تھے؟ وہ نماز یاد نہیں ہے؟ وہ پڑھنا نا، وہ بتاؤ نا. رسول کی نماز کو کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ وہ کوئی ثبوت دے. میں پھر بول رہا، 5 دن ہوئے اٹلانٹا میں، میرا ای میل لے لو، میرا ٹیلی فون لے لو، ہسٹری سے ثابت کرو. یہاں تک کہ الفاروق شبلی نیومانی کی کتاب، اسلام کا بہت بڑا سکالر، سو کالڈ سکالر، جس کی بڑی عزت ہے اسلام میں لوگوں کے پاس، شبلی نیومانی، جس کے نام کی روڈ ہے علی گڑھ میں. مسلم یونیورسٹی سے اب آگے بڑھے تو شبلی نیومانی کی روڈ ہے. شبلی نیومانی وہ آدمی ہے جو اسلام میں بڑی بڑی کتابیں لکھی. اس کی مشہور کتاب الفاروق، میں نام لے رہا، الفاروق بائیوگرافی ہے. کس کی؟ فاروق صاحب کی بائیوگرافی ہے. فاروق صاحب کی بائیوگرافی ہے الفاروق. اس بائیوگرافی میں شبلی نعمانی کہتے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے، تعجب اس بات کا ہے کہ انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ ارے بابا، جب تمہارا رائٹر ایکسپٹ کر رہا کہ نماز نہیں پڑھی تو پہلا سوال یہ ہوتا کہ کیا خلافت زیادہ ضروری تھی یا جس کے خلیفہ بن رہے تھے اس کی میت کو چھوڑ کے گئے؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بابا زبالن صلوات پڑھ لے. ایٹ لیسٹ میں مدینے کے آخری حصے میں آ گیا، مکے کے. اب کل ہجرت پڑھوں گا انشاءاللہ. آج مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وقت بہت ہو گیا، 1.5 گھنٹے کی قریب مجلس ہوگی. اور کل تو ویکنڈ شروع ہوگا. کل اس لیے کہ مجھے جو پریشر دعا کا بھی ہے وہ بھی ایک تحفہ دے کے جاؤں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یار دعائیں بہت دیتے ہو یار. نہیں دیے تو پرابلم، دیے تو پرابلم. نہیں دیے تو بولتے سوکھی سوکھی مجلس تھی، دیے تو بولتے یار دعائیں دے رہے. ارے بابا، اور بولتے چھوٹی چھوٹی دعا دے رہے. بڑی دعا دوں؟ دعا میں نہیں دے رہا. سیف کاملہ کیا ہے؟ امام کو بولا، عابد بالگرامی کو کیوں بول رہے؟ یہ جو بولتے ہیں کہ دعائیں دیتے، دعائیں مجلس میں دیتے. ارے بابا، دعا دیا تو تم تو شکر ادا کرو. somebody is giving you. جو نہیں دیتا وہ غلط کر رہا.
ہر مولوی کو دینا چاہیے, ہر ذاکر کو دینا چاہیے, ہر خطیب کو دینا چاہیے, ہر سب کو دینا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا. صحیفہ کاملہ مولا نے ایک لائن کی دعا بھی بتائی, مولا نے ابو حمزہ شمالی اتنی لمبی دعا بھی بتائی. دعائے ندبہ کیا ہے, دعائے مسلول کیا ہے, دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ یہ میری دعا ہے. شکر ادا کرو, somebody is giving you. سب کو دینا چاہیے دعا, ہر آدمی کو دینا چاہیے. اچھا یہی لوگ جو بولتے نا, آپ لوگ نہیں بولتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجلس میری سب سن رہے, مجھے پتا ہے. تو لوگ بولتے دعا دے رہے, جب ان پہ مصیبت آتی سب سے پہلے فون یہی کرتے, مولانا پلیز مولانا give me something, I'm really in bad shape, بچہ نہیں ہو رہا, فکر ہو رہی, بیوی ناراض ہو جا رہی, کوئی ایسی دعا, رزق کا پرابلم ہے. ذرا اللہ ذرا جھٹکا دینا, خالی جھٹکا ایک اللہ ذرا یوں کرے نا, ہل جاتا بندہ. اللہ نے رکھی دعا, اگر دعا نہیں ہے تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. دعا سے تم امام سے ریلیشن شپ تمہاری اسٹرانگ ہوتی. معصومین دعا مانگ رہے. انشاءاللہ رضوان بھائی کے گھر کی جو مجلس ہے کرسمس کے دن, پوری مجلس ابھی سے ٹاپک اعلان کر رہا کہ دعا پہ پڑھوں گا. رضوان بھائی کے گھر میں ان سے پہلے میں اناؤنس کر دوں, ظہر کی نماز ہے وہاں پہ انشاءاللہ, اور سب کے لیے اعلان ہے, لیڈیز اینڈ جینٹس. رضوان بھائی کے گھر پہ کرسمس کی چھٹی ہے, ڈیری کوئنز پورے بند ہے, گھروں میں مت بیٹھو. اربعین کا دوسرا دن ہے, بی بی زینب کی شہادت کی مجلس ہوں گی 1 بجے, ٹھیک 1 بجے, پھر یہاں پہ مرکز میں ہوں گے. آفٹرنون میں 1 بجے ظہر کی نماز کے بعد رضوان بھائی کے پاس جو آپ کے جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے گھر پہ دوپہر میں مجلس, اور پھر 7 کورس میلز بھی ہے, دن لنچ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی میں تو یوں ہی مذاق کر رہا, 7 کورس نہیں ہے, بعد میں کہیں آپ مجھے بولیں گے, مجھے 4 دن ان کے گھر میں رہنا ہے یار. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولیں. دعا یقین کریں, میں آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں. اچھا کوئی بعد میں پوچھے کہ دعا کہاں ہے, میرے پاس رضوان بھائی کے گھر پہ میرے پاس کتاب ہے موجود, آپ اس کو میں بتا سکتا وہ دعا. لیکن میں آپ کو یہی دعا میں نے رضوی کالج کی 2ری یا 3ری مجلس میں دیا تھا اس سال کی بامبے میں. آپ میں ممبر سے بول رہا دوستو, یہ قرآن کے سورہ پڑھنا ہے, 2 رکعت نماز ہے, اور روزے رکھنا ہے. آپ یقین کریں میری بات پہ, یقین کریں میری بات پہ, ممبر سے بول رہا. ایسا یہ عمل ہے, ایسا عمل ہے کہ آپ کرنا. میں ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہوئے. محرم کتنا آج کیا سفر کا 15 تاریخ 17 تاریخ آ گئی. میں 2 محرم یا 3 محرم کی رضوی کی مجلس, جو لوگ سنے ہوئے وہ جانتے ہیں یہ عمل جو میں دے رہا ہوں. اتنا بھی امریکہ پہنچنے کے بعد 22 محرم کو پہنچا, 23 محرم کو آرلینڈو, ہیوسٹن میں بھی یہ دیا. ہیوسٹن کا واقعہ سنا تھا ابھی حال کا. یقین امیگریشن کے پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے, جاب چلی گئی تھی, پکڑے جا رہے تھے, انہوں نے یہ عمل کیا. آپ یقین کرو, لیکن پھر میں کہہ رہا یہاں سے کرنا. ایسے ایسے لوگوں کے ریلیشن شپ بریک ہو رہے تھے. یہ وہ عمل ہے. 7 روزے رکھنا ہے. 7 میں اس لیے بول رہا کہ ونٹر ہے آپ کا ہے ماشاءاللہ, اس لیے کہ مجھے تو ایکسپیرینس ہے اٹلانٹا کے روزوں کا ماشاءاللہ. 18 گھنٹے کے ختم ہی نہیں ہوتا. 8 بج جاتے, 8:30 ہو جاتے, 9 بج جاتے. میں خود 8 سے 9 یہاں مجلس پڑھ رہا تھا. پھر ماشاءاللہ نماز کے بعد گئے, افطار کرے, پھر 1 دن کی, پھر جا کے کھانا, وہ بھی ہضم ہی نہیں ہوا, سحر کا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہاں کہ اب تو بیسٹ ٹائم ہے آپ کا یہ عمل کرنے کا. لیکن چیلم کے بعد کرنا, 28 سفر کے بعد, ابھی نہیں کرنا. اگر 8 ربیع الاول کے بعد کرے تو اور اچھا ہے کہ یہ ایام غم کے ایام ہے. آپ کر کے دیکھنا, لڑکیوں سے بھی کہہ رہا, لڑکوں سے بھی کہہ رہا, رزق کا, بزنس کا, جیسا اگر کوئی بزنس, کسی کا بزنس کم ہو رہا تو وہ یہ عمل کرے. اولاد کے لیے, اپنے امیگریشن کے لیے. ہیوسٹن میں ہوا وہ واقعہ امیگریشن کا کہ وہ ہیلپ پورے چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا مولانا کچھ ہو ہی نہیں نا. میں نے کہا ٹرائی کرو, یہ اللہ کا بیوی کا عمل ہے, کر کے دیکھو. 7 روزے رکھنا, 7. فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے قضا روزے وہ اس میں ادا ہو سکتے. تو یہ بھی ایک فائدہ, نیت آپ پورا خضا کی کرو.
اس کے بعد ظہر اور عصر کے نماز کے بیچ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ عمل ہے ایکچولی روزے کے ساتھ, یہ روزے کے ساتھ کرنا ہے. 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنا. نماز میں ایک علم ہے 3 دفعہ سورہ طارق, طلاق نہیں, طارق, سورہ طارق پڑھنا. 3 دفعہ سورہ طارق پڑھنا. چھوٹا سورہ, بڑا سورہ نہیں ہے, قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ لیں. ظہر کی نماز 2, اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی. ایک علم 3 دفعہ سورہ طارق پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں ایک علم 10 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھنے کے بعد نماز فجر کی نماز کی طرح ختم کرو. شہزادی کونین کی تسبیح پڑھو. پڑھنے کے بعد 91 ٹائمز آیت الکرسی. ٹوٹل یہ 1 گھنٹے کا پیکیج ہے. بٹ آپ یقین کرو روزہ وہ عمل ہے دوستو کہ اس سے بڑی کوئی نظر ہوتی نہیں روزے کی. کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیسے بول رہے ہیں آپ؟ نماز اپنی جگہ پہ, اس کا احترام میں کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن روزہ اتنی بڑی نظر ہے کہ یہ وہ نظر ہے روزے کی. یہ منت ہے نا, یہ اتنی بڑی منت ہے روزہ کہ جس کو بی بی فاطمہ اور مولا علی نے مانی تھی. اب سمجھ میں آیا سورہ دہر. تو روزہ اتنی بڑی نظر ہے. اگر کوئی روزے کی منت کرے اور اس کے بعد 7 روزے رکھے, جمعے سے سٹارٹ کرو جمعرات پہ ختم کرو, آپ ٹرائی کر کے دیکھنا. آپ مجھے دعا دیں گے, مجھے صرف دعا چاہیے آپ کی. آپ یہ کر کے دیکھو, دیکھو تمہاری لائف بدلتی کیسا. اگر کسی کا ماشاءاللہ بزنس اچھا چل رہا تو ویری گڈ, اللہ برکت دے. لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر آج میرا اچھا چل رہا تو کل بھی چلے گا. اس کے لیے 1 سال کا پروٹیکشن کے لیے آپ یہ عمل کرو, کر کے دیکھو بی بی کا کرم کتنا ہوتا. آج اگر آپ کا ایک بزنس ہے تو آپ دعا مانگو کہ مولا مجھے اور دے, لیکن یہ دعا نہیں مانگنا کہ صرف مجھے دے اٹلانٹا میں اور کسی کو نہ دے. یہ نہیں بولنا. یہ بولنا جتنے مومن ہیں, جتنے محب آل محمد ہیں دنیا میں, جتنے شیعہ ہیں, سب کے بزنس کو بڑھا دے. اور لڑکیوں کے لیے, شادی کے لیے, اولاد کے لیے جو پرابلم ہے یہ عمل کرو. یہ کر کے دیکھو کہ بی بی کا کرم کیسا ہوتا ہے. انشاءاللہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.